کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ مسیح کے پیارے خدا آپ کا ہم شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے جو زندوں کی زمین پہ خدا باپ نے آپ کو اور مجھے بخش دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چلتے چلتے خدمت کیا کریں، چلتے چلتے جیسے یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، تعلیم دی۔ اور پھر کل بھی میں دیکھ رہی تھی رسولوں کے اعمال کے اوپر پالوس رسول کی زندگی کو، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کو خداوند کس طرح یسوع ناصری جو ستاتا تھا، مارتا تھا یسوع کے چاہنے والوں کو، پھر یسوع نے اسے کس طرح سے زبردست استعمال کیا۔ ہاللیلویا۔ کیا آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو یسوع ناصری کو ستاتے نہیں؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یسوع کو ستاتے ہیں۔ تو مسیح کے پیارو، اچھا ہے کہ ہم گناہ میں تھے اور یسوع نے ہمیں بچایا، چھڑایا، پاک کیا، اور پھر اپنی تعلیم دے کے ہمیں دنیا سے ہماری الگ پہچان بنا دی، یسوع نام دے کے نام والا بنا دیا۔ آج بھی دیکھیں گے پالوس رسول کی زندگی کے اوپر کہ پالوس رسول کو خداوند نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم یونس صاحب کے ساتھ مل کے کورس کریں گے اور پھر کلام کو دیکھیں گے کہ آج خداوند کیا میری اور آپ کی، میرا مسیح رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویا۔ خوف نہ کھا نہ گھبرا، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں نے تجھ کو بلایا ہے، مشکلوں سے نکالا ہے، میں نے تجھ کو سنبھالا ہے، مشکلوں سے نکالا ہے، طوفانوں میں آؤں گا، میں ہی تجھ کو بچاؤں گا، طوفانوں میں آؤں گا، میں ہی تجھ کو بچاؤں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میرے پردے میں آ جا تو، میرے سائے میں آ جا تو، میرے پردے میں آ جا تو، میرے سائے میں آ جا تو، اپنے پروں میں چھپا لوں گا، اپنی باہوں میں پناہ دوں گا، اپنے پروں میں چھپا لوں گا، اپنی باہوں میں چھپا لوں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، مجھ سے دل کو لگا لے، بازی بھلا دے تو، مجھ سے دل کو لگا لے تو،
اپنا ماضی Yes, اپنے بھلا گناہ کو دے بھلائیں. تو آگے بڑھیں. میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں، میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، مجھ سے دور اب نہ جانا، بن جا میرا دیوانہ، مجھ سے دور اب نہ جانا، بن جا میرا دیوانہ، میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں، میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں، اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا، دیکھ جو خون کو جو ہے بہا، اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا، دیکھ جو خون کو جو ہے بہا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ یس آمین. وہ یہوہ آمین۔ یری ہے، وہ مہیا کرے گا. آج خدا کسی کو واز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پردے میں آ جا، میرے پروں میں آ جا، میرے بازوؤں میں آ جا، تجھ کو پناہ ملے گی، تجھ کو شفا ملے گی. اپنے گناہ کو نہ چھپائیں، اقرار کریں، وہ آپ کو بغل گیر کر لے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا۔ آپ کو شفا چاہیے، وہ دے گا. آپ کو زندگی میں کسی قسم کے بھی گناہ ہیں آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ آ جائیں اس کے چرنوں میں، اقرار کریں، وہ چھڑانا جانتا ہے. اور آپ کی ضرورتیں کیسی بھی کیوں نہ جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، مسیح کے پیارو، مسیح یسوع کے نام میں خدا باپ آپ کو دے گا. وہ خدا ہے، آپ آدم ذات ہیں، میں آدم ذات ہوں، ہے جی. وہ خدا ہے. جب ہم اقرار کریں گے اور مڑیں گے ان گناہوں سے جن سے خدا کو کراہت آتی ہے، تو خدا ہر ایک چیز آپ کے پاس آ جائے گی. میرا ایمان ہے، اور میں نے تو ہمیشہ یسوع کے نام سے باپ سے بہت نعمتیں، روحانی خدا نے مجھے بلیسنگیں، برکتیں دی ہیں، اور جسمانی بھی کسی چیز کو خدا باپ نے مجھ سے دور نہیں رکھا ہے. آئے ہم کلام کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اور اس کے 13 باب کی 2 ہی آیت کی ہم تلاوت کریں گے. دیکھیں گے کل بھی ہم دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب خداوند نے پالوس رسول کو چنا اور پھر کس طرح اس کو اپنا اختیار دے کے اور غیر قوموں میں بھیجا. صوبیداروں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے، صندوقیوں نے، غیر قوموں نے، سب نے اس کی پھر خدمت کو دیکھا اور یسوع المسیح کے نام سے اس نے کتنا کتنا دکھ اٹھائے ہیں. ہاللیلویا. یہاں لکھا ہے 47 آیت سے لے کے 48 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے
کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ آمین۔ غیر قوموں والوں کے لیے یہ سن کر خوشی ہو اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ آمین۔ خدا کے کلام پڑھے جانے اور سنے جانے خدا کی برکت ہو۔ ہاللویہ۔ مسیح کے پیارو، میرا دوست، میرا یار پاک روح ہے۔ ہاللویہ۔ میں بڑا فخر کرتی ہوں یسوع پہ۔ میرا فخر تو یسوع ہی ہے، اور وہ جو پاک روح آ کے گہری گہری باتیں کھولتا ہے، اس کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ پالوس رسول کو اس نے کس طرح سے اٹھایا، چنا، تعلیم دی۔ پالوس رسول وہ ہے جو ان 12 رسولوں میں سے نہیں تھا، آپ بڑے اچھے سے کلام سے واقف ہو، لیکن صرف وہ یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہوا، اور آج بھی جو جان کے اوپر یسوع ناصری ظاہر ہو جاتا ہے، یسوع سے چنتا بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے، اپنا اس پہ کلام کو بھی اسے دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی اس پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کے کلام میں چلتے ہیں، اس کے کلام کو لے کے چلتے ہیں، تو خدا ہر روز اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے وسیلے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ کرتا ہے، بشرطے کہ ہم تابعداری کریں خدا کے پاک روح کی، یسوع کے نام میں۔ مسیح کے پیارو، یہاں جو بات بہت خوبصورت میری روح کو ابھی لگی ہے، وہ یہ ہے کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا۔ خدا ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ غیر قوموں کے لیے نور بنا کے مقرر کرتا ہے۔ اور مسیح کی پیارو، کلام میں دیکھا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا اسے خدا کے فرزند بننے کا کیا مل گیا جی؟ حق مل گیا ہے۔ جو خداوند خدا، اس کو باپ کہنے کا حق ہمیں کس کی وجہ سے ملا؟ یسوع ناصری کی وجہ سے ملا۔ یسوع ناصری نے اپنی قربانی دے کے یہ ہمیں حق دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کے پیارو، بہت خوبصورت بات ہے کہ نور بنا کے میں نے مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ نور بھی بنا رہے، اور پھر ہمیں کیا کر رہا ہے جی؟ دوسروں کے لیے نجات کا باعث بھی بنا رہے، دوسروں کے لیے نجات کا باعث۔ جب پالوس رسول گئے، یسوع ظاہر ہوا، یسوع نے کہا جا میری گواہی دے، اور پھر بھی جاؤ، اور غیر قوموں میں پالوس رسول کو بھیجا گیا، اور پھر یہ نجات کا باعث خداوند یسوع نے پالوس رسول کو بنا کے بھیج دیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور دیکھتے ہیں، اور غیر قوموں والے یہ سن کر کیا ہوئے جی؟ خوش ہوئے۔ غیر قوموں والے خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے۔ غیر قومیں خوش بھی ہوئی اور خدا کی بڑائی بھی کرنے لگی، خدا کے کلام کی بڑائی، وہ جو کلام پالوس رسول کر رہا تھا، اور پالوس رسول میں سے پاک روح بول رہا تھا، پاک روح کلام کر رہا تھا، تبھی تو پھل آ رہا تھا کہ غیر قومیں بھی خوشی کر رہی تھی، بڑائی کر رہی تھی، خدا کے کلام کو سن کے اپنی زندگی میں لے رہی تھی، اور وہ خوشی اور شادمانی کر رہی تھی۔ کیا آج ہمارے اندر بھی خدا کا روح ہے، اور پاک روح کے وسیلہ ہم کلام کرتے ہیں، اور کلام کرتے ہیں تو پھل تو آنا ہی چاہیے۔ پھلوں ہی سے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ تمہیں پہچان لیں گے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر، جتنوں کو یسوع ناصری مقرر کرتا ہے، اور وہ جب کلام کرتے ہیں تو سننے والوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ان کے اندر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔
اور جب خدا کا زندہ کلام یسوع المسیح کے نام میں کیا جاتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی ان کے اوپر آ کے ٹھہر جاتی ہے، ان کو مل جاتی ہے جو اس کا کلام لے لیتے ہیں، جو خدا کا کلام زندگی میں لے لیتے ہیں، پھر ان کے اندر ہمیشہ کی زندگی آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ اور لکھا ہے جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ جن کے اندر ہمیشہ کی زندگی آ گئی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے خدا کے کلام کو سننے کی اور پاک روح کے اندر رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، ہمیں شادمانی اور خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کلام سنیں تو خوش ہوا کریں، خوشی سے خدا کا کلام سنا کریں، خوشی سے قبول کیا کریں، تاکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے۔ ہاللیلویا۔ نور سے نکال لو گے، آپ تاریکی میں سے بھی اسے ہاتھ پکڑ کے نکال لو گے۔ اگر آپ کی زندگی میں نور نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کس طرح پکڑ کے نکال سکتے ہیں؟ مسیح کے پیارو، اگر کوئی کیچڑ میں گرا ہے تو آپ اسے کہیں گے بھائی اٹھ جا بہن اٹھ جا، نکل آ، کیسے نکلے گا؟ جب تک آپ اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ نہیں دیں گے، اسے سپورٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے اس کی۔ جب ہیلپ کریں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اٹھ تو وہ خود ہی جائے گا۔ جب آپ ہیلپ کریں گے تو آف کورس آپ کا ہاتھ گندا تو ضرور ہوگا جی، پھر آپ اسے پکڑ کے نکالیں گے اور وہ اٹھ جائے گا اور آپ اسے پا لیں گے۔ پاک کون کرے گا اسے؟ خدا کرے گا۔ پاک کون کرے گا؟ یسوع کا لہو کرے گا۔ پاک کون کرے گا؟ یسوع کی قربانی کرے گی۔ صرف ہم نے کیا کرنا؟ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھانا ہے اور خدا کے کلام سے ان کو اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ مسیح کے پیارو، آج ضرورت ہے کہ اگر خداوند آپ کو نور بنا کے بھیج رہا ہے تو ضرور ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نور کی روشنی میں چلنے کا کلام سے واقف کرائیں، پہچان کروائیں۔ خداوند نے اگر آپ کو مقرر کر دیا ہے تو آپ سچائی سے خدا کی جو ہے خدمت کریں۔ مسیح کے پیارو، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت پروفیسر، بہت تعلیمی یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے لیکن روح سے خالی۔ بڑے بڑے پرستاروں کو میں نے دیکھا ہے روح سے خالی۔ بڑے بڑے میں نے چال پلوسی کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، چال پلوسی کرتے ہیں۔ اور یسوع کے ساتھ بھی، یسوع کے شاگرد بھی ایسے ہی تھے۔ جب یسوع پہ ہاتھ ڈالا گیا تو سارے اسی ٹائم ہی تتر پتر ہو گئے۔ آج بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی استاد پہ، روحانی باپ پہ، ماں پہ یا خادم پہ آزمائش بھی آتی ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں، جی 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 کرتے ہیں، وہ تتر پتر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے، کمزور ہیں، وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے شاید پر نکل آئے ہیں، ہم بڑے اڑ رہے ہیں، ہم کلام سنا سکتے ہیں، ہم بڑی لمبی لمبی دعائیں کر سکتے، ہم یہ ہم وہ ہم میں وہ ان کی زندگی زیرو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم خدا سے جدا ہو کے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور زمین پہ جو خدا نے ہمارے استاد بنائے ہیں ہم ان سے بھی جدا ہو کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسیح کے پیارو، ہم اپنے استاد سے جدا ہو کے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اگر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے روحانی، اگر اسی کے مخالف ہو کے چلیں گے تو آپ یہ دعائیں تو کر لیں گے، آپ سارے کام کر لیں گے، لیکن اگر اس کے اندر پھل نہیں آ رہا تو آپ بے پھل ہے۔ تو بے پھل درختوں کی حالت بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ کاٹا اور آگ میں چھونپا جاتا ہے۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو خدا باپ نے آج مجھ سے اور آپ سے کیا ہے، کہ وہ ہمیں نور مقرر کرتا ہے، وہ نجات کا باعث بناتا ہے، وہ غیر قوموں کے لیے خوشی ہونے کے خدا کے کلام کی بڑائی کرنے کے لیے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان کے لیے، وہ ہمیں بھیجتا ہے۔ اور اگر ہم جا رہے ہیں اور پھل نہیں آ رہا تو یہ سوالیہ نشان ہے، اور اگر ہم جا رہے ہیں سچائی کے ساتھ تو خدا پھل بھی لائے گا، زندگیوں کو نجات بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری جے جے کار ہو خداوند، آج کے خوبصورت دن کے لیے، تیرے رحم، تیرے طرز کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے، جس میں خداوند تو نور بناتا ہے ہمیں، تو خداوند خوشی کا باعث بناتا ہے ہمیں،
खुदावन तू हमें मुकर्रर करता है, खुदावन तू गैर कौमों में हमें भेजता है, खुदावन तू उनके लिए तू ईमान का बाइस बनता है अपनी खादमों के वसीला। तेरी शुक्रगुजारी करती तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावन ये जितनी जाने देख रही हैं खुदावन 30 और 60 और 100 गुना फल इनकी जिंदगियों में और मेरे मालिक मेरे खुदा मेरी जिंदगी में 100% फल आए, ताकि रूह और सच्चाई से मालिक मेरे खुदा तेरे कलाम को लेके जाऊं, ताकि लोगों के लिए नूर बने, तेरा कलाम जिंदगी बने, निजात बने, ईमान बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा जितनी जाने देखती सारा दिन इन सब की बड़ी रहनुमाई और मदद यीशु मसीह के नाम में करना। हालेलुया। मैं सब कुछ मांगती तेरे जिंदा जलाली कुदूस यीशु अल मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया।